بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان المعظم ہجری سال کا 8واں مہینہ ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب ما ثبت بالسنہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بیان فرمایا کہ روزہ دار کی نیکیوں کے ثواب میں درخت کی شاخوں کی طرح اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ شعبان کے مہینے میں بہت سی نیکیاں تقسیم کی جاتی ہیں، جیسے رمضان کے مہینے میں گناہ جلا دیے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے اس کو شعبان کہتے ہیں۔ شعبان کا لفظ عربی گرامر کے اعتبار سے شعبن سے بنا ہے۔ اس کے لفظی معنی شاخ در شاخ کے ہیں۔ اس مہینے میں چونکہ خیر و برکت کی شاخیں پھوٹتی ہیں اور روزہ دار کی نیکیوں میں درخت کی شاخوں کی طرح اضافہ ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو شعبان کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کو بڑا قیمتی بنایا ہے۔ اس کو اپنی رحمت خاصہ اور برکت تامہ سے نوازنے کے لیے مختلف مواقع عطا فرمائے ہیں۔ پہلی امتوں کی عمریں لمبی اور جسمانی قوتیں مضبوط ہوتی تھی، اس کے مقابلے میں امت محمدیہ کی عمریں بھی کم ہیں اور صحت کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے طفیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو خاص انعامات اور اعزازات سے نوازا کہ محنت تھوڑی اور بدلہ لامحدود، بے انتہا اجر و ثواب کی سعادت اس امت کو حاصل ہے۔ چونکہ شعبان کا مہینہ رمضان کا مقدمہ ہے، جیسے کہ شوال کا مہینہ رمضان کا تتمہ ہے، اسی وجہ سے اس مہینے کو خاص فضیلت حاصل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کے چاند کا شمار رکھو رمضان کے لیے، یعنی جب ماہ شعبان کی تاریخ صحیح ہوگی تو رمضان میں غلطی نہیں ہوگی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ کسی ماہ کے چاند کا اتنا خیال نہ فرماتے تھے۔ ان روایتوں سے قولاً اور فعلاً اس ماہ کے چاند کا اہتمام ثابت ہے۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پایا، پھر ناگہان وہ بقیع میں پائے گئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کریں گے؟ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے خیال کیا کہ شاید آپ ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ رب العزت شعبان کی 15ویں شب کو آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ قبیلہ کلب کے پاس تقریباً 20,000 بکریاں تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے اور فرماتے، نیک عمل اتنا ہی کیا کرو جتنی تمہاری طاقت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ثواب دینے سے تھکے گا نہیں، تم ہی تھک جاؤ گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قدر اہتمام کے ساتھ شعبان کے چاند دیکھنے کا فرماتے تھے، اس قدر دوسرے مہینوں کا نہیں فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے آپ کو جس قدر کثرت سے اس مہینے میں روزے رکھتے دیکھا، اتنا کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب اور رمضان کے درمیان ایک عظمت والا مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں، اور اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العزت کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرے اعمال اس حالت میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ اس مہینے کی فضیلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اس میں 15ویں شعبان کی مبارک رات آتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی نصف رات ہو
اس میں اللہ کی عبادت کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو، بے شک اللہ تبارک و تعالی اس رات میں غروب شمس کے وقت سے آسمان دنیا پر نزول کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کی بخشش کر دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کو عافیت عطا کروں۔ اسی طرح یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا ہے۔ نیز جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں خیر و عافیت سے رمضان تک پہنچا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شعبان کی 15ویں رات اللہ عز و جل اپنی مخلوق کی طرف رحمت کی نظر فرماتے ہیں، سوائے 2 شخصوں کے باقی سب کی مغفرت فرماتے ہیں۔ نمبر 1 کینہ پرور اور نمبر 2 دوسرے کسی شخص کو ناحق قتل کرنے والا۔ اور مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ فرماتے ہیں شب برات کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے، اس کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے احادیث مروی ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی۔ ان میں سے بعض احادیث سند کے اعتبار سے بے شک کچھ کمزور ہیں، اور ان احادیث کے کمزور ہونے کی وجہ سے بعض علماء نے یہ کہہ دیا اس رات کی فضیلت بے اصل ہے، لیکن حضرات محدثین اور فقہاء کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہو لیکن اس کی تائید بہت سی احادیث سے ہو جائے تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس کی فضیلت میں روایات موجود ہیں، لہٰذا جس رات کی فضیلت میں 10 صحابہ کرام سے روایات مروی ہوں اس کو بے بنیاد اور بے اصل کہنا بالکل غلط ہے۔ امت مسلمہ کے جو خیر القرون ہے یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور، تابعین اور تبع تابعین کا دور، اس میں بھی اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے۔ لوگ اس رات میں عبادت کا خصوصی اہتمام کرتے رہے ہیں، لہٰذا اس کو بدعت کہنا یا بے بنیاد و بے اصل کہنا درست نہیں۔ صحیح بات یہی ہے یہ فضیلت والی رات ہے، اس رات میں جاگنا اور عبادت کرنا باعث اجر و ثواب ہے اور اس کی خصوصی اہمیت ہے۔